اوور ایج جو بچیاں ہیں وہ ان کے والدین شادی کے مسائل کو کیسے حل کریں. اب جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں بہت اہم ہے، اور یہ پوائنٹ ایسا ہے کہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے یعنی آپ کی بچی میریجیبل ایج ہے، اس میں بہت بڑا ہیلپ آپ کو کرے گی، اور تھرڈ کیٹیگری میں بھی ہیلپ کرے گی. وہ کیا ہے؟ یہ نا اسٹیپ چلڈرن، اسٹیپ فادر، اسٹیپ مدر، یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. شریعت میں ہوتا ہے کہ ایسا بچہ جو ہوتا ہے اس کو ربیب کہتے ہیں، اور ایسی بچی کو ربیبہ کہتے ہیں. ان کی منتھس کے اندر شادی ہو جانی ہے انشاءاللہ. مجھے بہت امید ہے. لندن اس کے سامنے 20 لڑکیاں گزری ہوں گی، جرمنی میں 20 لڑکیوں سے اس کی انٹریکشن ہوگی. وہ بچہ تو ہے نہیں، وہ تو جج کر سکتا ہے نا. کمال مثال دے دیا. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس رشتے نہیں آ رہے. بابا رشتے، وہ تو ہزاروں ایسے لڑکے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں. انہیں پتہ کیا چلے کہ آپ کی بیٹی جو ہے کیٹیگری کی ہے. سیکنڈ کیا کرے گی بچی؟ وہ یہ لکھے گی کہ میرا ویژن ان دا رول آف. میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. ہاں سچ این امیزنگ تھنگ. بھائی آپ کیا مطلب، اسلام کیا مطلب، کوئی مذاق تو نہیں ہے. یہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو پوزیشن صحیح نہیں کیا ہوا. جہاں وہ لوگ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں وہاں آپ کی بیٹی نہیں موجود. رول آف اے وائف میں وہ لکھے گی کہ میں اپنے شوہر کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، میرا ویژن میرے شوہر کے لیے کیا ہے. بہت خوب، کلیئرٹی ہو گئی. ہاں، اور میں اپنے آپ کو ایز اے وائف کہاں دیکھنا چاہتی ہوں. بہت ڈفرینس ہو جائے گا ہے، نا. بہت کنٹری. ہاں، اگر یہ ڈاکیومنٹ بن گیا 3-4 پیجز میں آ جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تیسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیڈ میڈیا. راستہ جو میں نے چنا میں سلیمان احمد صاحب کی زبردست لائف سٹوری چل رہی ہے، اور آج اس کی ایپیسوڈ نمبر 25 میں آپ سب کو اور جناب سلیمان احمد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، پاکستان کے معاشی اور سماجی مسائل ہم جانتے ہیں بہت گمبھیر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماجی مسائل میں جو سب سے ٹاپ آف دی لسٹ آتا ہے وہ ٹاپک اس وقت ہمارا چل رہا ہے. پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ ہماری 1-2 بہنوں نے یہ سوال کیا کہ رشتے ہم کہاں سے ڈھونڈے دیندار جو شریعت کی پابندی کرنے والے ہوں. تو اس پہ سلیمان احمد صاحب نے جو گفتگو کی، میں نے کیمرہ بند ہونے کے بعد سر سے کہا کہ میرے خیال سے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اتنا جاندار اور اتنا پریکٹیکل مواد پہلے میں نے کبھی نہیں سنا، اور میں بہت اس کو خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ سیڈ میڈیا کی وجہ سے یہ باقی باہر لوگوں تک آ گیا. آج اسی ایپیسوڈ کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم جو تیسرا سوال تھا کہ اوور ایج جو بچیاں ہیں وہ ان کے والدین شادی کے مسائل کو کیسے حل کریں، تو چلتے ہیں سلیمان احمد صاحب کی طرف کہ آج وہ ہمیں اس تیسرے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی لے کر آئے ہیں. اور دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ اگر آج کی ایپیسوڈ میں جو رہ گئی ہیں کچھ آپ کے واقعات، یا جو آپ کچھ چیزیں بھول گئے اور وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آ جانی چاہیے، وہ بھی آج آپ ڈسکس کر لیجئے. اور اگر 1-2 ایپیسوڈز اور لگیں تو ہم آج اس کو کر لیتے ہیں کنٹینیو. اور اس کے علاوہ آپ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھ سے ان باکس میں بھی دوست احباب پوچھتے ہیں کہ یہ دم میں آگ اور سرد دم اور جو آتش گیر دم اور یہ ساری یہ نہیں ہوا کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہوا. نہیں بھائی. جی واقعی اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ 25 ایپیسوڈ ہونے کے بعد بھی آپ کو جیسے چمبا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوا، تو مجھے بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ والی سٹوری کیسے رہ گئی. جیسے 1-2 ایپیسوڈز پیچھے وہ رہ گئی تھی آپ کی 94 کی رہ گئی تھی. پھر آپ کا جو ایک برانڈ ہے، ٹریڈ مارک ہے پونی کا ایک لفظ اور اس کے پیچھے، تو یہ ساری سٹوریز بھی آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ ضرور ہمارے ناظرین سے شیئر کریں، کیونکہ الحمدللہ اب آپ کے پاس کوشن ہے کہ 100 کی بجائے 200 ہو گئی. اور 1-2 صاحبان نے تو لکھا ہے کہ 1000 بھی ہوں گی تو ہمارا دل نہیں بھرے گا. تو آپ کوشش کر لیجئے، ہمارے ناظرین کی دعائیں بڑی پختہ ہیں. ایسی بات ہے انشاءاللہ. اصل میں جب ہم نے یہ کہانی سنائی دم میں آگ والی اور جو چڑیوں والی، تو ایک صاحب میرے پاس آیا، کہنے لگے کہ سلیمان صاحب میں بڑا سوچا اس کے اوپر. خلاصہ تھا ان کی بات کا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ دمیں نا 2 طرح کی ہوتی ہیں. دمیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ہاں، کہنے ایک وہ دم ہوتی ہے جو آتش گیر دم ہوتی ہے، تو بہت دور سے آپ جو ہے وہ آگ دکھاتے ہیں، تیلی دکھاتے ہیں، وہ آگ پکڑ لیتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ کچھ دمیں سرد دمیں ہوتی ہیں کہ جن کو جتنی بھی آگ آپ لگائیں گے تو دم میں آگ نہیں لگتی، دم کو آگ لگ جاتی ہے. ہاں، دم میں آگ نہیں لگی، دم ہی جل گئی. ایک صاحب کو میں نے بڑی ہیوی ڈوز دی کہ آپ کی والدہ جو ہے بیمار ہیں، والد صاحب بیمار ہیں، آپ کیا دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے اب چلے جائیں، ان کی خدمت کرو یار، چھوڑو اس پیسے کو. تو اس نے کہا سلمان بھائی آپ نے اتنی ڈوز لگائی ہے کہ میں دم میں آگ کیا لگتی، میں دم جل گئی ہے سلیمان صاحب، میں دم ہی جل گئی. پھر ایک صاحب نے کہا کہ سلیمان صاحب کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہے، اور کچھ آگ ایسی ہوتی ہے
جو دم بدم چلتی ہے, ہاں دم بدم چلنے والی بھی کچھ آگ ہوتی ہے, سمجھے نا, یہ وہ ٹرمنالوجی تھی. اچھا, اب ہم نے ابھی تک کیا کیا کہ 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا رائٹ. بچیوں کو نا, اور ظاہر ہماری بیٹیاں جو ہے وہ بھی جو ہے نا اللہ کا شکر ہے بڑی بچیوں کی شادیاں ہو گئیں الحمدللہ, تو بڑی 4 تو الحمدللہ شادی ہو گئی. لیکن ہمارے پاس بھی دونوں کیٹیگریز کی بچی ہیں نا. تو ایک ہیں جناب جو کہ 16 سے نیچے والی کم عمر بچی ہیں. تو جو بچیاں جو ہیں وہ 16 سال سے کم ہیں, ان کے لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ پہلے سے انویسٹمنٹ کریں, بچوں کو تیار کریں, انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرا جو ہے وہ ایج گروپ ہوتی ہے 16 to 29, یہ میریجبل ایج کی بچی ہیں. رائٹ. تو ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے پہلا اسٹیپ اٹھائیں اور لوگوں کے پاس جائیں, ان سے بات کریں اور ان کو آپ رشتہ دیں. لسٹ ڈاؤن کریں. ہاں, آپ رشتہ دیں. نیئر اینڈ ڈیئر ونس میں. جی, آپ رشتہ دیں. اور اس کی مثال میں نے بتائی تھی کہ وہ ہماری بیٹی تھی 13 سال والی, تو ہم کوئٹہ پہنچے تھے اور وہ جرگے میں ساری بات ہوئی تھی. پی پی ایل والی بات مجھے بہت آئیڈیل لگی, وہ جس کی 2 بہنیں 4 ماہ میں, 4 ماہ کے 4 یا 5 ماہ کے اندر دونوں شادیاں ہو گئیں اور سالوں سے نہیں ہو رہی تھی. امیزنگ. ہاں ہاں, میں سوچتا ہوں اللہ ان کے جو والدین کی دعا اللہ کرے لگ جائے یار. تو لگی ہے, دیکھو لگ گیا. ہاں, ہو سکتا ہے ان کی دعاؤں سے ہم یہاں بیٹھے. ہاں ایسے ہی بالکل. اور پھر وہ جو ایج ہوتی ہے 30+ والی, تو اس کی ہم بات کریں گے. اچھا, اب ایک کر کے ہم چلتے ہیں اس میں, اور آپ کو میں اصول بتاؤں گا, پھر کوئی ایگزامپلس بھی دوں گا. میرے 22 بچے ہیں نا, اس میں سے 11 بچے وہ ہیں جو میرے بایولوجیکل بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے 11 بچے وہ ہیں جو ہماری خواتین لے کے آئیں. رائٹ. ہے نا, کیونکہ اس وقت جیسے میری پہلی اہلیہ جو ہیں وہ تو وہی والی امریکہ میں جنہیں لے گیا تھا, اور وہ کہانی آپ سن چکے ہیں ان کے نا, جو سرجری ہوئی فلانا ہوا. اس وقت جو ہماری دوسری اہلیہ ہیں وہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ٹریجکلی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی بالکل شادی کے کچھ عرصے بعد. ان کے 2 بچے تھے تو وہاں پہ آ گئے ماشاء اللہ سے. وہ نہیں کراچی میں چل رہا تھا اور ہنگامہ اور وہ جی 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 لسانی جی جی جھگڑے چل رہے تھے, ہاں اس میں جو ہے بڑا نقصان ہوا. تو بیچارے وہ ہی واز اونلی 32, وہ گئے. ہماری اہلیہ کی اس وقت عمر 26 سال تھی اور یہ 32 سال کے تھے. وہ انہوں نے کہا کہ میں گروسری لے کے آتا ہوں, آپ کھانا تیار کریں. بس وہ گئے اور ہاسپٹل سے فون آیا کہ کسی نے شخص ہیں ان کے NIC نکلا ہے اور کسی نے گولی مار دی. پتہ ہی نہیں چلا کس نے مارا, کیوں مارا, وہی جو چل رہا تھا جھگڑا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہی ڈائڈ آن دا اسپاٹ. تو بیٹا جو تھا وہ 7 مہینے کا تھا, بیٹی 1.5 سال کی تھی. یہ ہوا تو اللہ کا فضل ہے. خیر وہ تو بہت اسٹیبلش تھی وہ خاتون, سب کچھ. ہمیں اپنے ویژن کے لیے ایک ضرورت پڑی تو ہم نے شادی, تو ان سے بھی ہماری 2 بیٹیاں ہو گئیں. اب دیکھیں نا, وہ بچی بھی آ گئی ہمارے پاس ہے نا, اور پھر وہ بیٹا بھی آ گیا, پھر ہماری بیٹیاں بھی 2 ہو گئیں اس طرح سے نا. پھر ہماری 3rd بیگم صاحبہ ہیں, وہ جو ہیں ڈاکٹر ہیں. تو ان کا بھی ٹریجکلی ہوا تھا کہ ڈیورس ہوئی, جو بھی ہوا. تو 4 چھوٹے بچے تھے, 4 ان کے تھے. تو وہ 4 بچے بھی ہمارے پاس آ گئے, ایجز 6, 5, 3, 2, 6 سال کا بیٹا تھا. تو ان کو نا شریعت بہت زیادہ ان بچوں کی اکرام کرتی ہے. یہ جو نا اسٹیپ چلڈرن, اسٹیپ فادر, اسٹیپ مدر, یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. شریعت میں ہوتا ہے کہ ایسا بچہ جو ہوتا ہے اس کو ربیب کہتے ہیں, اور ایسی بچی کو ربیبہ کہتے ہیں. بہت عزت دی اللہ سبحانہ ان بچوں کو. اور جو ہے ربیب کہاں سے ہے, مربی سے, یعنی اب یہ آپ کی تربیت میں آ گئے. اور ان کے بہت بڑے رائٹس ہوتے ہیں بچوں کے, اور جو ان کے جیسے میں ہوں, والد ہو گیا, یا میری دوسری بیگمات ان کی ماں ہو گئی, تو ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں زبردست قسم کے نا. یعنی ایک تو ان کی سگی ماں ہے, تو وہ ماں تو ماں ہے, لیکن جو دوسری میری بیگمات ہیں وہ بھی ماں ہوتی ہیں, اور زندگی بھر کا وہ رشتہ چلتا ہے. میری جو ایک بیگم ہیں اور دوسری بیگم کا ایک بچہ جو ربیب ہے, تو وہ لڑکا جو ہے وہ میری اس بیٹی کا نامحرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میری بیگم کا محرم ہوتا ہے. کیا بات. اگر میں نے اس خاتون کو طلاق بھی دے دی تو یہ لڑکا اس خاتون کا تا حیات محرم رہتا ہے. وہ جو رشتہ ہے نا ماں بیٹے کا, وہ رہے گا ہمیشہ. کیا بات. ہاں,
ہاں میں پہلی دفعہ سن رہا ہاں ہاں ہوں. سچ این امیزنگ تھنگ. بھائی آپ کیا مطلب اسلام کیا مطلب کوئی مذاق تو نہیں ہے. مطلب یہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے. تو ہماری ایک ایکس وائف ہے, میری 2 ڈیورسز بھی ہوئیں. کیا تو کوئی مسئلہ تھا تو انہوں نے ہمارے بیٹے کو کال کی کہ بھائی وہ مسئلہ تھا تم آؤ. تو چلا گیا ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. تو اس نے پھر اپنی والدہ سے کہا کہ امی دیکھیں بات یہ کہ بابا نے تو چلو یہ لوگ الگ ہو گئے, تو بابا کی تو بیگم نہیں رہی نا. اس بیٹے نے یہ کہا, اس نے بابا کی تو بیگم نہیں رہی لیکن یہ تو میری امی ہے نا, میں کیسے منع کر سکتا ہوں. کیونکہ وہ رائٹس اس لیول کے نہیں ہوتے جتنے اپنی سگی ماں کے ہوتے ہیں, لیکن اس سے ایک درجہ کم اس کے بھی رائٹس رہتے ہیں. یعنی جس طرح سے ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے نا, اس کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے. تو وہ پہنچ کے اس نے یہ جملہ کہا, اس نے کہا بابا کے تو چلو الگ ہو گئے یہ لوگ تو, لیکن میری تو ماں رہے گی نا, میں کیا کروں, میرے تو جانے. کتنی بڑی بات. ہاں ہاں. فار ایگزامپل ہمارے اچھا یہ تو ہو گئی یہ شادی ڈاکٹر صاحبہ. پھر اس کے بعد ایک اور ہماری جو اہلیہ ہیں سوات میں, چوتھی ہو گئی ہے, چوتھی بیگم جو ہیں, تو ان کے بھی 2 بچے تھے. ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ حافظ قرآن تھے, ایک مسجد میں تراویح پڑھانا, امامت کرنا, اور جو ہے مجاہد تھے. ہم تو ریلیف ورکر زیادہ ہے نا, وہ تو مجاہد آدمی تھا, اور وہ افغانستان میں جہاد میں ان کا حصہ تھا. ان کے بڑے بھائی افغانستان گئے, شہید ہوئے, آئے نہیں سکے واپس, ان کی تو لاش بھی نہیں ملی. ان کی اہلیہ تھی. اور جو ہے جب یعنی بالکل جوانی میں ان کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی. یعنی ان کی جو 2 بچے ہمارے پاس آئے, بیٹا بیٹی, اور جو بچی ہے ابھی 11 سال کی, اس نے والد صاحب کو دیکھا ہی نہیں. وہ اس کی پیدائشی والد صاحب کے انتقال کی بات ہوئی. تو اس کا مطلب ایک ہماری پہلی خاتون وہ جو ہیں وہ کنواری تھی, باقی تینوں خواتین میں 2 بیوائیں تھیں اور ایک متعلقہ خاتون تھی. تو ظاہر ان کے بچے بھی ساتھ آ گئے ہے نا. تو اس طرح سے ہمارے 22 میں 11 ہمارے اور 11 یہ بچے ہیں, ربیب اور ربیبائیں. ٹھیک ہے. تو یہ پورا ایک سسٹم ہمارے پاس چل رہا ہے. اچھا اب جو ہے جو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری بیگم صاحب کہنے لگی اتنی تفصیل آپ نہ دیں. تو میں نے کہا دیکھو بھائی ہم تو پبلک فگر ہیں, پبلک فگر بہتر ہوگا آپ تفصیل دے دیں, اس لیے کہ آپ تفصیل نہیں دیں گے لوگ ویسے کنفیوز ہوں گے. فائدہ بھی بہت ہوگا. ہاں فائدہ بھی ہوگا, فائدہ بھی ہوگا. اور یہ کہ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ 99% ناظرین نے پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ ڈائیورس ہونے کے بعد وہ جو ہے نا دوسری یعنی کہ جو ان کی تھی سوتن تھی, ان کا بیٹا, اور یہ اس کے لیے پھر بھی ماں کا ہاں ہاں. اسی طرح سے یہ کتنی کمال بات ہے. ہاں اسی طرح سے میری جو وہ ساس ہیں جن خاتون سے میری ڈیورس ہوئی جی, تو وہ تو ڈیورس ہوگی, لیکن وہ ساس میری محرم ہے, اور وہ تحیات محرم رہیں گی. اب وہ ہو گئی ہیں ضعیف. 16 سال پہلے ڈیورس ہوئے, وہ ضعیف ہو گئی ہیں. تو جو ڈیورس ہوئی تھے انہوں نے مجھ سے کہا تھا ہمارے ساس سسر نے کہ دیکھو بھائی اپنی ڈیورس ہو رہی ہے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں, چلو یہ تو ہو گیا مسئلہ, لیکن ہمارے گھر کا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا. آپ نے ہم سے کوئی جو ہے نا تعلق ختم نہیں کرنا. کیا بات, بالکل. کیا بات. تو تعلق چلتا آ رہا ہے. کبھی میں بیمار ہوں گا تو ان کی کال آئے گی, پوچھیں گی. تو ابھی وہ بیمار کچھ تھیں, اور تو پھر ہم گئے ان سے ملنے اور سارا. تو میں یہ سوچا تھا کہ اللہ نہ کرے کہیں زیادہ طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے, ان کا کوئی بیٹا ہے نہیں, تو چونکہ میں محرم ہوں تو میں انہیں ہسپتال پہ لے کے جا سکتا ہوں, ان کی خیر پوچھنے گھر جا سکتا ہوں, ان سے بات کر سکتا ہوں, بیٹھ سکتا ہوں. کتنا اللہ تعالیٰ کا نظام زبردست اللہ چلا رہے. سنبھال سکتے ہیں آپ انہیں. ہاں ہاں, اپنے گھر لے کے آ سکتا ہوں, سنبھال سکتے ہیں آپ. بالکل, کیونکہ میری محرم ہے وہ, بالکل ایسے, اور محرم رہیں گی, اور وہ بھی اس طرح سے ہمیں دیکھتی ہیں بیٹے کے حساب سے نا. تو رمضان میں افطاری پہ بلایا تھا, بیٹھی تھی, ڈونیشن بھی بھجواتی ہیں ہمارے پروجیکٹس کے لیے بیچاری ہیں نا. ہم بھی کبھی کوئی ہدیہ بھجوا دیتے ہیں, کوئی ہماری ایک طرح سے والدہ ہیں. اور ظاہر بات ہے ساس کا مقام بھی بہت اونچا ہوتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. ساس بھی ماں کے قریب کوئی درجے میں ہوتی ہے. تو آپ تو بالکل ساسوں سے جو ہے نا وہ کوئی بدماشی نہیں کر سکتے, آخرت آپ کی برباد ہو جائے گی. یہ صلہ رحمی کا بہت گہرا ہوا ہے, ساس اور سسر. اور ویسے بھی ان کے احسانات ہیں نا, ہم سے بیٹی ہمیں دی, اس سے بڑا کیا احسان ہو سکتا ہے. تو کہنے میں سے یہ سارے رشتہ داریاں ہیں, صلہ رحمی معاملات ہیں, بہت ہی نازک معاملات ہیں, بہت احتیاط کرنا چاہیے. تو اب جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں بہت اہم ہے, اور یہ پوائنٹ ایسا ہے کہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے یعنی آپ کی بچی میریجیبل ایج ہے, اس میں بہت بڑا ہیلپ آپ کو کرے گی, اور تھرڈ کیٹیگری میں بھی ہیلپ کرے گی. وہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پہلے کیا تھا کہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا,
تو ایک گھر میں اگر کچھ اقدار ہیں تو وہ پورے گھر میں وہ اقدار ریفلیکٹ کرتے تھے. بھئی ماں اس طرح سے ہے تو بچیاں ایسی ہوں گی, والد ایسے تو بیٹے ایسے ہوں گے, بچیاں ایسی. اب کیا ہوا ہے کہ اب ہمارے بچوں کے پاس آلٹرنیٹ سورس آف انفلوئنس آ گیا, رائٹ. اور وہ بھی اس طرح سے کہ جو خطرناک سوشل میڈیا ہے وہ کسٹمائز ہو رہا ہے نا. یعنی 2 بھائی ہیں, دونوں الگ الگ کانٹینٹ مل رہا ہے. ایک گھر کے اندر 4 بچے ہیں, چاروں کو الگ الگ کانٹینٹ سوشل میڈیا دے رہے ہیں. ہر بچے کی الگ الگ تربیت ہو رہی ہے, الگ الگ پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہیں, الگ الگ کیریکٹر ٹریٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ بات کروں گا میچورٹی لیول کی, کہ الگ الگ میچورٹی لیولز ڈیولپ ہو رہے ہیں. بہت اہم ہے یہ تو, ہاں بہت اہم ہے. ہاں, اس لیے وہ بہت ضروری ہے وہ میچورٹی والی ڈسکشن. شاید میرے خیال ابھی ہم کر لیتے ہیں, اور پھر اس کی بیسس پہ ہم زیادہ اچھی بات سمجھا پائیں گے. جیسے آپ کو بہتر میرے خیال یہ میں سوچوں یہ صحیح ٹائم ہے. وہ بنیاد ہے نا, اگر میچورٹی لیول آپ سمجھ گئے تو میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ کس طرح کی میچورٹی لیول بس پھر وہ کو ریلیٹ ہم کر سکیں گے. تو وہ چونکہ اقدار بدل گئے ہیں, بچے الگ الگ ڈیولپ ہو رہے ہیں. میرے ماشاء اللہ 22 بچے ہیں, آپ حیران ہو جائیں. خیر چلو یہ 22 بچے ڈفرینٹ جگہ سے نا, 6 ماؤں سے بچے آ رہے ہیں, 6 ماؤں کے بچے اس گروپ میں. اب کوئی 1 سال سے ہماری بلوچ ہیں, 1 سال 2 سال سے ہماری پشتون ہیں, سمجھے نا, 1 سال سے ہماری ناردرن انڈیا سے ہیں, 1 سال سے ہمارے حیدرآباد دکن سے ہیں, ہمارے ایک سسر جو ہے سندھ کے ہیں, ایک سسر جو ہے نا وہ یوسف پٹھان ہے جو انڈیا سے آئے, اوریجنل قندھار کے وہ لوگ. وہ تو انڈین ہوتا ہے نا, یوسف پٹھان جو پشتو تو نہیں بولتے لیکن اوریجن وہ ہیں. 2 سسر ہمارے جو ہے وہ ٹرائبل پشتون ہیں, سمجھے نا. ایک سسر کوئٹہ میں رہے, وہیں ان کا ہوا سارا. 1 سال سکر سے. اب سمجھ لینا سارا یہ تو پنجاب کے رہ گیا. اللہ کرے پنجاب رہ گیا, لیکن پنجاب کے علاوہ تو سارا کور ہوا ہوا ہے. تو اتنا سارا جینیٹک پول, پھر اس کے بچے, پھر ڈفرینٹ طرح کے بچے. تو میں دیکھ رہا ہوں اپنے بچوں میں ڈفرینٹ تربیتیں ہو رہی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی فیملی میں, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا سرپرائز ملنے والا ہے. جب آپ کو اپنے بچوں کی پوری پرسنالٹی کا نہیں معلوم ہو رہا, تو سامنے والے آپ کیسے جج کریں گے؟ کیسے آپ کو پتہ چلے کہ یہ لڑکا کون ہے؟ جی بالکل. یا تو اپنے فرسٹ کیٹیگری والے سب سے سیف ہیں, کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے بچے کو بڑے کر رہے ہیں. وہ لڑکا جس کو میں نے اپنی بیٹی کا داماد بنانے کی کوشش کی, جی تو وہ تو کافی عرصے سے میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جی. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سامنے آ رہا ہے, پھر گھر بھی دیکھ لیا, ہمیں پتہ ہے یار یہ کون ہے. پھر بھی سرپرائز ہو سکتا ہے, ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, ہر چیز ہمیں پتہ نہیں ہوتی, لیکن کم از کم آپ اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو 2nd 3rd کیٹیگری ہے نا بچوں, یہ تو بہت رسک میں ہے. کیا پتہ کیا نکلے گا. اچھا, اور ڈیو ڈیلیجنس بھی ہم نہیں کرتے, ہم ریسرچ بھی نہیں کرتے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان بچیوں کو ان کے پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی سے ایک ڈاکومنٹیشن کروائیں, ایک ڈاکومنٹ لکھوائیں بچی سے. اچھا. ہاں, وہ ڈاکیومنٹ میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے, پھر میں بتاؤں گا کیسے لکھا جاتا ہے. اس ڈاکیومنٹ میں وہ بچی لکھے گی کہ میرا الٹیمیٹ پرپز کیا ہے, اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. لکھے, اس لیے کہ اتنی بڑی کنفیوژن ہے اس کے اوپر کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا. اس بچے سے لکھوائیں کہ تم لکھو خود, تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا, پہلا اسٹیپ. اب یہ کیسے لکھنا ہے, آپ ہمارے اب تو آسانی ہوگی نا اللہ کے فضل سے. جو نبیل اختر صاحب ٹیک ورڈز والے جو ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے جنت دیا. نبیل اختر صاحب نے مجھے اپروچ کیا, ان کے لیے دعائی میں دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا سلیمان صاحب آپ کا کانٹینٹ بہت زیادہ ویلیوبل ہے, ملینز آف لوگ اس سے محروم ہیں, پلیز اس کو جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ لے آئیں سب کی ایک جگہ. اب اس میں اتنے پیسے خرچ ہوں گے, $15,000 سے $20,000, وہ تو ہمارے ہے نہیں, ہم تو ٹھیلا چلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ آپ فکر نہیں کریں, میں انویسٹمنٹ کر دوں گا, اور جب اس میں سے مانیٹائز ہوگا تو اس سے میں اپنی انویسٹمنٹ ریکور کر لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں. تو آپ SulaimanAhmed.com پہ جائیں, وہاں آپ کو 2 ویڈیوز ملیں گی فری. اس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ ساؤنڈ آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے. تو پیرنٹس اور وہ بچی یا بچیاں جو بھی ہیں وہ دیکھیں غور سے. دونوں دیکھیں. ہاں, دونوں دیکھیں غور سے. جو وہ دیکھ لے گی نا بیٹی آپ کی, تو آپ اس سوال کا جواب لکھ دے گی وہ. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, 2nd کیا کرے گی بچی, وہ یہ لکھے گی کہ میرا ویژن ان دا رول آف سلیو آف اللہ, عابدہ, کیا ہے. وہ اپنا ویژن لکھے گی اس رول میں. پھر وہ لکھے گی کہ میرا ویژن ایز اے مدر کیا ہے.
وہ لکھے گی میرا ویژن ایز اے وائف کیا ہے, میرا ویژن ایز اے ڈاٹر کیا ہے, میرا ویژن ایز اے ڈاٹر ان لا کیا ہے, میرا ویژن اپنے سیلف کے لیے کیا ہے. سیلف کے اندر ہوتا ہے آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ, آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, آپ کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کیا ہے, اور میرا ویژن ایز اے امتی کیا ہے, یہ لکھے. مسئلہ ہی حل ہو گیا. ہاں, اس کے بعد ہر ویژن کے پیچھے وہ لکھے گی کہ میرا پرپس کیا ہے اس کے پیچھے. یعنی اگر میں کہتی ہوں کہ میں اس طرح کی ماں بننا چاہتی ہوں تو کیوں, میں کہتی ہوں کہ اس رول میں میرے بچے ایسے ہوں گے تو کیوں. یعنی ویژن آف اے مدر میں وہ دو چیزیں لکھے گی. میں اپنے آپ کو ایز اے ماں کہاں دیکھنا چاہتی ہوں, اور میں اپنے آپ کو اور میں اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں. امتی کے رول میں وہ لکھے گی کہ میں امت کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں, میں امت کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں, اور میں اپنے آپ کو بحیثیت امتی کہاں دیکھنا چاہتی ہوں. رول آف اے وائف میں وہ لکھے گی کہ میں اپنے شوہر کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں, میرا ویژن میرے شوہر کے لیے کیا ہے. بہت خوب, کلیئرٹی ہو گئی. ہاں, اور میں اپنے آپ کو ایز اے وائف کہاں دیکھنا چاہتی ہوں. بہت کمپریہنسو ہو جائے گا نا. بہت ہاں, اگر یہ ڈاکیومنٹ بن گیا 3-4 پیجز میں آ جاتا ہے. اچھا میں بتاؤں گا کیسے لکھنا ہے. فار ایگزامپل میری بیٹی ہے ایک 14 سال کی, تو میری 2 بیٹیاں ہیں جن میں 10 دن کا فرق ہے. یعنی 2 بیگمات سے اللہ کے فضل سے ایک ہی مہینے میں 2 بچے ہو گئے, تو ایک 10 دن بڑی ایک 10 دن چھوٹی. اس میں سے ایک 14 سال کی مجھے کہنے لگی کہ میں گھر گیا تو میں کہاں ہیں وہ, تو کہنے لگی امی نے کہا کہ وہ تو اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے, نہیں مل سکتی ہے. وہ میں نے کہا بھائی وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے, باہر نہیں نکلنا چاہتی تو اچھی بات ہے, لیکن ہم تو جا سکتے ہیں نا, یہ کون سا ہم تو چلا گیا کہ نہیں بابا میرا پورا اسکیجول ہے, میں کیا اتنی تلاوت کرنی ہے, اتنے اذکار کرنے. اچھا وہ یہ فیل کری کہ میں آ گیا ہوں نا تو اس کے ڈسٹرب ہو رہا ہے اسکیجول. میں کہا سنو تم ثواب کمانے بیٹھی ہو نا, کہ جی. میں نے کہا اس ذکر سے زیادہ ثواب کا ذکر ضرور کرنا تم, بھائی پورا 24 گھنٹے اس سے زیادہ ثواب کا کام نہ بتاؤں. کہ ہاں میں پاؤں دباؤ, میرے پاؤں دباؤ. تو پاؤں دبانے لگا, میں اس سے بات چیت کروں. تو کیا دعائیں کر رہی ہو اعتکاف میں؟ تو اس نے کہا بابا میں نے سوچا کہ نا مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ آپ ہسپتال جائیں, بہت مجھے برا لگے گا بابا کہ آپ ہسپتال جائیں. میں ہاں یار بات تو صحیح ہے بابا, میں بڑی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہید کر دیں, ہسپتال نہ جائیں. اعتکاف میں بیٹھ کے دعا کر رہی ہے کہ بابا اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت دے دے تاکہ آپ ہسپتال نہ جائیں. تو میرے لیے اس کا ایک ویژن ہے نا, بہت سے بچوں کا نہیں ہوگا اپنے باپ کے لیے ویژن. بھیا ہمارے بھی کوئی بچے ایسے ہونے چاہیے کہ جن کا ویژن ہو میرا باپ شہید ہو جائے یار, یہ بھی تو ویژن ہے نا. تو اس سے اس کی شخصیت پہ کیا فرق پڑے گا, کیا اثرات پڑیں گے, یا کیسی شخصیت ایسی دعا ڈیولپ ہوگی وہ. ہاں, ایک واقعہ ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کہ سچا ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہاوت ہو یا کوئی سچ ہو, وہ چینج ہو کے آیا ہو, لیکن اس کا جو سبق ہے نا وہ بہت پاورفل ہے, اور یہ واقعہ پاسبل بھی ہو سکتا ہے, لیکن سبق اس کے اندر ہے کہ مدینہ میں شاید تبا تابعین کا موقع ہوگا کہ جو ہے نا ایک بچی رو رہی تھی, چھوٹی بچی 5-6 سال کی ہوگی. تو ایک صاحب نے کہا بیٹا تم مت رو, ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے, صبر کرو. تو اس نے کہا کہ شوہر میں تو صبر کر چکی ہوں, پھر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ کل جب میں اپنی سہیلیوں میں کھیلنے کے لیے جاؤں گی تو وہ ایک تانا دیں گے نا, تو اس تانے کا جواب کیا دوں گی یہ سوچ کے رو رہی ہوں. کہ بیٹا کیا تانا دیں گی آپ کو سہیلیاں, کیوں تانا دیں گی؟ کہ نہیں چچا وہ تانا دیں گی. کیا تانا دے دیں گی تمہیں, یہ نہیں سنا آپ نے؟ نہیں. تو اس بچی نے کہا کہ مجھے یہ تانا دیں گی میری سہیلیاں کہ ہمارے والد کا انتقال اللہ کے راستے میں ہوا ہے, جہاد میں ہوا ہے, تمہارے باپ کا انتقال گھر میں ہوا ہے نا, اس تانے کا میں. یعنی اس کو یہ غم ہے, ہمارے دوست کا بیٹا شہید ہو گیا غزہ میں, اور اس کی عمر 18 سال تھی, اور شہادت کے کچھ مہینے پہلے اس کے نکاح ہوا تھا, صحیح ہے نا, تقریباً 10 مہینے پہلے. وہ جو بچی تھی وہ سعودی لڑکی تھی, اور وہ اس کی یہ خواہش تھی اس بچی کی کہ میں کسی مجاہد سے شادی کروں, اور اس کی عمر تھی تقریباً 17 سال. اب 17 سال کی لڑکی ہے,
سمجھے نا؟ نہیں 16 سال. یہ 17 سال کا تھا, وہ 16 سال کی تھی. شہادت اس کی ہوئی 18 سال کا تھا, وہ لڑکی جو ہے وہ 17 سال کی تھی جب بیوہ ہو گئی. تو اس کی خواہش یہی تھی کہ میں کسی مجاہد سے شادی کروں. وہ اچھا وہ تھی مدینہ کی بچی لڑکی. یہ کہانی سنی آپ نے؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو پروسیس ہے نا اس سے کیا ہوگا, اس طرح کے بچے نکلیں گے. وہ شادی ہوگی اور اس کی جو والدہ تھی وہ بھی مدینہ کی خاتون تھیں, یہ سعودی تھے یہ لوگ. اس کی بھی خواہش تھی کہ میرا داماد ایسا ہو. خیر کہانی بہت تفصیلی ہے, مختصر کر رہا ہوں. اب کیا ہوا کہ یہ چلے گئے ٹرکی, اور ٹرکی میں یہ لوگ کام کرنے لگے غزہ کے لیے. تو اکتوبر 7 سے کچھ عرصہ پہلے, 3-4 ہفتے پہلے کال آئی کہ تم پہنچو غزہ پہنچو. اس لڑکے کو کال آئی تو یہ نکلا. تو اس بچے نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. لوگوں کو پتا تو تھا کہ کچھ ہونے والا ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کب ہوگا اور کیا ہوگا. نہیں, لیکن یہ سب کو پتا تھا کچھ ہونے والا ہے. ویپنز آ رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے, تیاریاں ہو رہی ہیں, کچھ ہو رہا ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے. لیکن پتہ نہیں تھا کہ کون سی ڈیٹ کو ہوگا, ایگزیکٹلی کیا ہوگا, کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن کچھ ہونے والا ہے. اس نے پتہ کیا کہا اپنے شوہر سے کہ کچھ ہونے والا ہے, آپ جا رہے ہیں. اس نے کہا اس کا خیال رکھیے گا کہ آپ پاس سے 2 راستے ہیں, یا تو آپ بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے یا آپ شہید ہوں گے. اس کے علاوہ ہماری آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, خیال رکھیے گا. اب ہماری ملاقات کب ہوگی کہ جب بیت المقدس آزاد ہوگا یا آپ شہید ہوں گے. آپ کے پاس تیسرا راستہ نہیں ہے. امت بڑی زرخیز ہے, امت بڑی زرخیز ہے. یہ میسز میں سے یہ کارگزاری ہے کسی کوئی مفتی صاحب یا صاحب بہت بڑے کسی دیندار گھر کی نہیں کارگزاری. ہاں یہ عام ہم جیسے یہ اصل بات یہ ہے. اتنی آپ کیا سمجھتے ہیں اس امت کو؟ جب میں پہلی دفعہ گیا نا بوسنیا پھر چیچنیا وغیرہ 2-3 جنگوں میں چلا گیا تو میرا اسٹریس ختم ہو گیا. پتہ ہے آپ کو, میں بہت پریشان تھا یار. امت ہم سنتے تھے امت کے زوال ہو رہا ہے, ڈوب گئی, مر ڈوب گئی, رہی لٹ ہے, گئی. یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ختم ہو رہے ہیں. جب میں ان جنگوں میں گیا اور میں نے اس طرح کے لوگوں کو دیکھا, اللہ میرا ٹینشن زندگی بھر کا ختم ہو گیا. میں نے کہا جس قوم کے اندر ایسے لوگ ہیں, ہمیں تو ہم کچھ ساری ایفرٹ بند کر دینا تو بھی 100 سال بھی یہ ہمیں نہیں بٹھا سکتے. اگر ایفرٹ بند کر دیں ہم تو بھی ہم کو نہیں بٹھا سکتے. اتنی پاورفل قوم ہے جس کے ہم بھی ممبر ہیں. میں ٹینشن, میں کہا چھوڑو ساری ڈپریشن ختم. اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے میں, ایسی لڑکیاں ایسے لڑکے. کیا کہہ رہے ہیں آپ نکال کے بتا سکتے ہیں. ہمارے دشمنوں میں آپ ایسے ایگزامپل ڈھونڈ کے بتائیں. اور رچ فیملی کی بچی تھی یار, ویلدی فیملی کے لوگ ہیں. ماموں جو ہے وہ رولس رائس چلا رہے ہیں, فلاں. ان کے پاس کیا کمی ہے؟ مختلف یورپین کنٹریز کے پاسپورٹس ہیں, سب کچھ ہے. اس بچی کے پاس کیا چیز کمی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے کہہ رہی ہے. دنیا میں جو خواب دیکھتی ہے نا خاتون بچی, اس کے بعد وہ سب موجود ہو کر وہ اور وہ اس کا ویژن کیا ہے کہ بیت المقدس آزاد کروا کے آنا, حالانکہ 1 سال پہلے. ہاں, اس نے کہا نہیں اور کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, اس لڑکی کو میرے دوست نے فون کیا اس کی شہادت کے بعد, اس کو جو ہے تعزیت کرنے نا, بہو خیال رکھنا, میرے بہت ہوا, اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے. اس نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ اس نے کہا بابا جان ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. اس کا جملہ سنیں. اچھا اگر یہ کہانی ادھر تو سنی ہوتی ہے, میں نہیں سناتا, یا کہہ دیتا بھائی سنائیے. بھائی یہ تو فیس ٹو فیس ہو رہا ہے. اچھا ہمیں کہانی اس لیے پتہ چلی, ہمارے دوست ہیں, وہ نہیں دوست ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ کہانی ہو جاتی, پتہ بھی نہیں چلتا, قیامت میں پتہ چلتا کون کیا کر چکا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ ہیرو ہیں. بھائی ہم ہیرو نہیں ہیں. ہیرو جو ہے نا یہ لوگ ہیں. سچی بات. ہاں, ہیروز نا اس سے آ کے پوڈ کاسٹ نہیں کرتے سننے پر. ہیروز پوڈ کاسٹ نہیں کرتے, ہیروز جنگوں میں ہوتے ہیں. جو پوڈ کاسٹ میں آتا ہے وہ ہیرو نہیں ہوتا, سن لیں. اس لیے وہ ڈاکٹر باری بھی نہیں مل رہے نا, بڑی مشکل سے مل رہے. ہیروز ہیں نا ہم کو. انہوں نے تو انکار کیا نا, صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینہ سے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے کسی سے محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں کرنی ہے. اللہ اکبر. ہم نے کسی سے محبت دنیا میں حضور سے زیادہ نہیں کرنی, اپنے شوہروں سے بھی محبت حضور سے زیادہ نہیں کرنی ہے. اور کس رینک کی لڑکی کہہ رہی ہے؟ ہاں, ایک 17 سال کی لڑکی جو ابھی بیوہ ہوئی ہے. بیوہ ہونا آسان ہے؟
یہ تو ہم کہے اس کو سمجھ ہی نہیں سمجھتے. اور وہ بھی وہ بچی جس کی خواہش سے شادی ہوئی تھی, جو اس لڑکے سے پسند کرتی تھی, وہ مجاہد تھا اور بہت ہینڈسم لڑکا تھا. میں اس کی تصویر دیکھی ہے, ہینڈسم بچہ. تو وہ تو اس سے کتنی محبت کرتی ہوگی, اس نے حضور سے زیادہ نہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے صبر آ گیا ہے, اور سوگ تو ویسے بھی 3 دن کا ہوتا ہے, میں صبر کر چکی ہوں, آپ فکر نہیں. کیا زرخیز امت ہے ماشاء اللہ. اور ایک اور بات جو آپ نے بھی کہی کہ یہ تو ایک آپ کے پاس گھر کی بات ہے. ہاں, ایسی اتنی زیادہ ارے بھائی بچیوں نے پورے عرب میں سے, عرب میں بھی اس سے آگے گئی عرب ہوں میں, عجم میں, سب گئی ہوں. آپ چھوڑ دیں, یہ بیوقوف ہیں یہ لوگ. ہمیں تو یہ ایک بھی سٹوری نہیں ہمارے سامنے آ رہی. نہیں آ رہی, اب آ جائے گی. چلے کوئی ہیرو, ہم ہیرو نہیں ہیں, ہم ہیروز کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں جو آپ تک پہنچا دیں گے قصے. بالکل صحیح. کیا یہ بیوقوف ہیں, یہ کفر جو سمجھتا ہے کہ ہم بٹھا دیں گے, بیٹھنے والے نہیں ہیں. آپ چھوڑ دیں, آپ ریلیکس کریں, اپنا کام کریں. تمہارے بس کی بات نہیں. آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ابھی وہ شعر آ رہا, سنا دوں. باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں, ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ ہم باطل سے مٹنے والے, ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ ٹینشن نہ لیں, آپ لوگ آرام سے سوئیں گھروں میں, آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیروز ہیں. ہاں کھڑے ہر فرنٹ پہ. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کی میچورٹی لیول یہ ہو. تو یہ جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, اٹ از اے ٹرانسفارمیٹیو پروسیس. جب آپ بچی کو ڈاکیومنٹیشن میں لگاتے ہیں, تو جیسے ڈاکیومنٹ لکھا جا رہا ہوتا ہے نا, وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل. اور جب ڈاکیومنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ڈاکیومنٹ تیار ہو گیا, بلکہ اس بچی کے اندر ٹرانسفارمیشن آ گئی. اب ایک ڈی این اے نظر آ رہا ہے اس بچی کا. اب جب آپ یہ ڈی این اے پریزنٹ کریں گے کسی لڑکے کو جو اعلیٰ ظرف ہے اور ویژن اورینٹیڈ ہے, اسے امیڈیٹلی پتہ چل جائے گا یہ بچی ہے مجھے شادی کرنی. اب جو بہترین لوگ ہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح کی خواتین, انہیں ایک سمندر نظر آ رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا کس سے شادی کریں. وہ بھی تو ڈھونڈ رہے ہیں نا. بالکل. جیسے ہی آپ کی بچی کا ڈاکیومنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ایک فلیگ کھڑا ہو جاتا ہے, میں ہوں. وہ ایک دم سے آپ کی طرف آئے گا وہ شخص ڈھونڈتا ہوا, کیونکہ وہ بات چھپتی نہیں ہے, وہ بات چلنا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکیومنٹ بنا, ادھر گیا ادھر گیا, ارے یار ہمارے پڑوس میں بچی ہے یار, اس نے ڈاکیومنٹیشن کی ہے یار, ہمارے پڑوس میں بچی ہے, ہمارے رشتہ داروں میں بچی ہے, ہماری سہیلی کی بہن ہے, فلانا. وہ بات جو ہے نا آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو جاتی ہے سوسائٹی میں, اور جو لوگ ایسی لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کیچ کر لیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ٹرو اسٹوری سناتا ہوں. جی. تو میں نے 2 کام کرنے, میں نے میچورٹی ماڈل سمجھانے کہ یہ جو پروسیس ہے کس طرح سے بچی کا میچورٹی لیول بڑھاتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈاکیومنٹیشن کیسے کرنی ہے. کہانی یہ ہوئی کہ ہمارے پاس کال آئی مجھے کہ جی میں نے شاید ماسٹرز کیا ہوا ہے فارمیسی میں, اور میں فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتی ہوں سر, اور جو ہے مجھے پتہ چلا تھا آپ کا کوئی ورک شاپ بھی کی تھی, میں ایک ویژن بنانا چاہتی ہوں, مجھے ٹائم چاہیے. میں ہوں, میرے ساتھ 3 لوگ اور ہیں. ہمیں ٹھیک ہے, ہم نے زوم پہ میٹنگ کی. 2 لڑکے تھے, ہاں 3 تھے, 2 لڑکے تھے, یہ لڑکی تھی. ہمیں کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم فارماسیوٹیکل کمپنیز میں کام کرتے ہیں, ہم کلاس فیلوز تھے, ہم فارمیسی ہم نے کمپلیٹ کی, بیچلر تھا یا ماسٹر تھا مجھے یاد نہیں آ رہا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو بہت زیادہ میل پریکٹسز ہیں, پروڈکشن میں بھی ہیں, مارکیٹنگ کے اندر رشوت چل رہی ہے, ڈاکٹرز کو رشوت دی جا رہی ہے, یہ بازار گرم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی فارماسیوٹیکل کمپنی بنائیں جو شریعہ کمپلائنٹ بھی ہو اور جس کے اندر پریکٹسز نہ ہو, اس کا ماڈل بنائیں. اب ہمارا ویژن ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کریں, اور ہم بہت زیادہ پیسے نہیں دے سکتے. آپ کنسلٹنگ جو بھی ہم 3 لوگ مل کے جو ہماری تنخواہیں ہیں اس سے ہم کچھ پیسے دے دیں گے. میں ٹھیک ہے چلو شروع کریں. وہ پروسیس شروع ہو گیا, اور وہ پروسیس شروع ہوا, چلتا گیا. تو ہوا یہ کہ وہ 2 لڑکے شاید نہیں ٹائم دے سکے, یا انٹرسٹ ہو گئے, یا مجبور ہو گئے, یا بزی ہو گئے, جو بھی تھا. وہ لڑکے تو بیک آؤٹ کر گئے یا غائب ہو گئے. یہ لڑکی چلتی رہی. اس کا مطلب ہے کہ ظاہر بات ہے کوئی اسپیشل لڑکی ہوئی جو یہ سوچ رہی ہے امت کی خاطر. اب جب یہ ہو گیا تو پھر میں نے کہا کہ بھائی ایسا کریں کہ بھائی میں تو نہیں کرتا کہ جو اکیلی خاتون کی کوچنگ یا اس طرح سے, تو مجھے تو اپنے اہلیہ کو بیچ میں رکھنا پڑے گا. تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے محرم کے ساتھ بیٹھیں, ہمارا سازہ نے ہمیں اجازت نہیں دی, یا تو آپ اپنے محرم کے ساتھ بیٹھیں یا اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھیں. آپ اکیلی کسی خاتون سے بات نہیں کر سکتے. ہمارے جو مینٹورز ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں آگے پیچھے ہو سکتے نا. یہ خاتون اتنا ضد کی کہ نہیں میں نہیں
آپ کی بیگم، میں نہیں چاہتے آپ کی بیگم بیٹھے، میری بہت کانفیڈینشیل بات چیت ہے. میں نے کہا بھائی آپ نے محرم کو لے کے آئے، تو نے کہا جن محرم کی بات کریں انہیں کی تو شکایت کرنی ہے. میں کس طرح بیٹھوں؟ سلیمان صاحب پلیز ٹائم دیں. میں کہا دیکھیں بھائی سنیں، یہ ہو نہیں سکتا نا، مجھے منع ہے، میں نہیں آگے پیچھے کر سکتا. آئی ایم ویری سوری، میں نہیں کر سکتا. میں کل ان کو پتہ چلے گا تو ڈانٹ بھی پٹے گی اور بولیں گے جو ہم نے تمہیں اجازت دی تھی تو ایک کنڈیشن سے اجازت دی تھی نا. نہیں ہو سکتا بھائی. خیر پہ بڑی مجبوری میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہماری بیگم صاحبہ. میں کانفیڈینشیل ہی رہے گا. اور صحیح بات ہے، جب بیگم آپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں یہ آپ کی پروٹیکشن ہے، مت کریں اس طرح سے کسی خاتون سے بات اکیلے. اینی وے تو وہ اب گھر آنے لگی ہمارے اور ڈاکومنٹیشن ہونے لگی. تو ان کے والد صاحب نے پوچھا ہوگا بچی سے اب کہاں جاتی ہو کیا، تو انہوں نے بتایا کہ جی سلیمان احمد صاحب ان کے اہلیہ ہیں، وہ مجھے اس طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب کا فون آ گیا میرے پاس. اس بچی کی ایج ہوگی 27 28 اس طرح کچھ ہوگی. انہوں نے کہا مجھے کہ سلیمان صاحب میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹی آپ پہ آتی ہیں اور کافی اچھے ان کے تاثرات ہیں، تو آپ تو پبلک فگر ہیں، آپ بہت لوگوں کو جانتے ہیں، تو یار ہماری بیٹی کے لیے نا آپ کوئی شادی کا کوئی معاملہ دیکھیں، کوئی رشتہ دیکھیں، اگر وہ ہو تو بتائیں. میں کہا ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے. تو ہم نے کیا کیا، اس بچی سے کہا بھائی دیکھیں آپ کے والد صاحب کی کال بھی آئی تھی اور بالکل ٹھیک ہے ہم کریں گے، تو اب ایسا ہے کہ آپ یہ ڈاکومنٹیشن کریں، یہ لکھیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو ہماری بیگم صاحبہ کی مدد سے اس نے وہ پورا ڈاکومنٹ لکھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اب وہ جو ان کی کمیونٹی تھی، جس کمیونٹی سے وہ لڑکی تھی، میمن کمیونٹی تھی، تو اس میں ہوتا یہ کہ میمن کمیونٹی میں اکثر لوگ بزنس کرتے ہیں، لڑکے زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، بزنس میں چلے جاتے ہیں. یہ لڑکی کافی پڑھ چکی تھی تو وہ ایک مناسب رشتے کمیونٹی سے نہیں مل رہے تھے. تو وہ اب ایج بڑھتی جا رہی ہے، اب 26 27 ہے یا 28 ہے جو بھی ہے، تو اب تو یہ اس ایج پہ جا رہی ہے نا، تو والدین تو پریشان ہوں گے. اب لڑکی ہے ایکسیپشنل، تو باہر بندے کو کیسے پتہ چلے گا یہ ایکسیپشنل لڑکی ہے؟ اہم پوائنٹ پتہ ہے نا. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس رشتے نہیں آ رہے. بابا رشتے وہ تو ہزاروں ایسے لڑکے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں پتہ کیا چلے کہ آپ کی بیٹی جو ہے اس کیٹیگری کی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں سوال تو ادھر آیا تھا کہ ہم ڈھونڈ کے تھک گئے، ہاں، اس لیے کہ آپ غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، یا ورکنگ صحیح نہیں ہے آپ؟ ورکنگ صحیح نہیں ہے. جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کے تو آپ ریڈار میں ہی نہیں آ رہے نا. بہت خوب. اب کیسے آپ ہوگا؟ وہ ایک واقعہ ہے جو انہوں نے سنایا، ایک ہمارے بہت مشہور تاریخ میں گزرے ہیں، ان کا نام ایسے نکل رہا ہے. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک صاحب جو ہے وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر کی چابی گر گئی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوں. اچھا چلو، تو وہ بھی ڈھونڈنے لگے. اب ڈھونڈ رہے اس جگہ پہ چابی نہیں ملی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ایگزیکٹلی کہاں چابی گری تھی؟ انہوں نے کہا چابی تو یہاں نہیں گری تھی. تو کہا چابی کہاں گری تھی؟ چابی ادھر گری تھی. تو کہا جب چابی وہاں گری تھی اب یہاں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو جواب انہوں نے یہ دیا کہ وہاں اندھیرا یہاں روشنی ہے. تو انہوں نے یہ واقعہ کیوں لکھا؟ انہوں نے کوئی اور کام نہیں تھا کیا؟ وہ واقعہ لکھ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے، تو آپ نے اپنے آپ کو پوزیشن صحیح نہیں کیا ہوا. جہاں وہ لوگ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں وہاں آپ کی بیٹی نہیں موجود. آپ کے رشتے بھائی آپ نے بیٹی کو ادھر سے لیا کہ وہاں رکھیں جہاں لوگ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ لوگ جہاں ڈھونڈ رہے ہیں وہاں آپ کی بیٹی نہیں کھڑی ہوئی. اپنی بیٹی کو وہاں کھڑے کریں گے، ملٹیپل رشتے نہ آئے تو میں نام بدلیں آپ. تو یہ ڈاکیومنٹ کیا کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو وہ روشنی کی جگہ سے ہٹا کر جہاں رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں وہاں لے جا کے پلیس کر دیتا ہے. جو اس لڑکی کے ساتھ ہونے والا تھا اسے لکھ دیا. نام تو میں نہیں لے سکتا، لیکن وہ ایکسیپشنل لڑکی تھی. اب اس کی جو ایکسیپشنل کوالٹیز تھیں وہ ریفلیکٹ ہو گئی اس ڈاکیومنٹ کے اندر. اچھا ہوا کیا، چند دن بعد مجھے کال آئی. اب 2011 میں نے لاؤنس میں پڑھایا تھا 1 سال. تو وہ جو اب اس کو ہو گئے ہیں 14 سال. اب جو میری کلاس میں لڑکے لڑکیاں تھے اور میں نے پڑھایا تھا تو تقریباً کوئی آپ سمجھیں کہ 350 اسٹوڈنٹس گزرے. یعنی اس 1.5 سال میں 1 سال میں 350 اسٹوڈنٹس کو میں نے پڑھایا.
تو وہ اکثر لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ویل اسٹیبلش ہو چکے ہیں، کمپنیز میں ہیں یا اپنے بزنس کر رہے ہیں. تو ایک لڑکی کال آئی کہ سلمان صاحب میں جرمنی میں ہوتا ہوں، میں نے ماسٹرز کیا ہے اور میں آگے کلاس میں تھا. میں نے کہا اچھا کیسے ہوئی، خیریت سے، تم ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. تو بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا سر وہ اب شادی کا ٹائم ہو گیا ہے، اس بات کو بھی ہو گئے چند سال، تو شادی میں کرنا چاہتا ہوں، تو سر کوئی اچھی خاتون ہو تو بتانا. میں کہا ہاں ایک خاتون ہے نا. اسی وقت میں نے اس کو ڈاکیومنٹ بھجوا دیا جرمنی. چونکہ وہ ہمارے ورک شاپس کر چکا تھا، اس کو یہ پورا فریم ورک کا پتہ تھا کہ کیسے رول لکھے جاتے ہیں، کیسے ویژن لکھا جاتا ہے، کیسے پیچھے پرپز اس کی وجہ لکھی جاتی ہے، کیسے اس کو پتہ تھا. ہی انڈرسٹوڈ دیٹ فریم ورک. اس نے وہ پورا ڈاکیومنٹ پڑھا. اگلے دن مجھے میسج کرتا ہے سر اس سے شادی کرا دیں، میری شادی سے کرا دیں. میں کہا ٹھیک ہے، تو تم تمہاری فیملی پاکستان میں آگے دیکھ لیں. اس نے مجھے کہا کہ مجھے لڑکی کو دیکھنا ہی نہیں ہے. کیا بات. ہاں مجھے لڑکی کو نہیں دیکھنا، مجھے آپ ڈن کریں سر، مجھے ڈاکومنٹ دیکھنا تھا. بھائی وہ ڈاکیومنٹ اگر آپ دیکھیں گے، آپ اس ڈاکیومنٹ کو پڑھتے سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے یار. وہ ایکسیپشنل لڑکی تھی، اللہ کے فضل سے تھی. وہ ہائی لیول آف میچور لڑکی تھی. جب ہم نے کوئی لٹریچر تو نہیں پڑھا، ہم کوئی شاعر اس طرح سے شاعری تھوڑی بہت کرتا ہوں، لیکن میں کوئی شاعر تو ایسا ہوں نہیں. اور ہم تو فیل ہو گئے نا، جیسے ہم تو ایک شعر لکھنے میں 1 گھنٹہ لگے گا تو شاعری تو ہم سے ہوتی نہیں ہے. تو میں کہا یہ کام نہیں کرنا، سمجھ نا. لیکن کم از کم اچھی شاعری ہم سمجھتے ہیں، جی ہم فرق کر سکتے ہیں نا. تو جس بندے کے پاس فریم ورک ہے، تو اس نے ایک دفعہ ڈاکیومنٹ پڑھا. وہ لڑکا بھی یار اس نے بیچلرس کیا لمب سے، پھر ماسٹرز کیا جرمنی سے، پھر وہاں جاب کر رہا ہے. اس نے بھی تو کافی دنیا دیکھ چکا ہے نا. لمب میں اس کے سامنے 20 لڑکیاں گزری ہوں گی، جرمنی میں 20 لڑکیوں سے اس کی انٹریکشن ہوگی. وہ بچہ تو ہے نہیں، وہ تو جج کر سکتا ہے نا. کمال مثال دے دی آپ نے. ہاں ماشاء اللہ. ایک ایکسپوجر ہے نا اس کے پاس. وہ ایکسپوجر والا لڑکا کہہ رہا مجھے نہیں ملنا بھائی، مجھے ڈن کریں. ہمارا ایک دوست تھا اپٹوا پبلک اسکول میں، اس میں بہت میں اس کو کہہ رہا یار تم پڑھ لو، لیکن خیر اس کا اپنا مزاج تھا. اور چونکہ اس میں کوئی خوش ہوگا اگر سنے گا تو اس نے بتا دیتا. نعیم افضل خان. اچھا نعیم افضل خان جو تھا وہ ہمارے ساتھ کا لڑکا، کلاس کا لڑکا تھا، اور اس نے نا کافی مجھے سپورٹ کیا. وہ جو اسلامک سوسائٹی بنی سارا ہنگامہ ہوا، اور جب ہم سینئر پریفیکٹ بنے تو ہمارے ساتھ تھا. لیکن اپنا اس کا مزاج تھا، ادھر بھاگ کھیل کود. اور وہ کیا کرتا تھا کہ یوں کہتا تھا بیٹ مین، یوں کہتا تھا اور بھاگتا تھا دیوار کی طرف، اور یقین کہ یوں کرتے نا چھت تک پہنچ جاتا تھا. کہاں سے سیکھا ہے، سمجھے نا. اور تم پڑھ لو. اس نے کہا چھوڑیں یار میں نہیں پڑھنا. میں کہتا تھا بھائی دیکھو سو ایگزام ہے، آج رات تو پڑھ لو. تو شروع کرتا تھا پڑھنا ویسا. اچھا یہ لیول تھا. ہاں پڑھنا شروع کرتا تھا. کہتا تھا کہ سلیمان ہاں یار میں سو رہا ہوں. کیوں؟ کہتے دیکھو نا اگر کل انتقال ہو گیا نا تو حسرت آ جائے گی کہ سویا بھی نہیں. میں سویا بھی نہیں، حسرت آ جائے گی، پلیز مجھے سونے دو یار. میں نے بڑا اس کو پڑھایا، بڑی کوشش کرتا تھا. میں یار تمہارا کیا ہوگا؟ اس نے کچھ نہیں. میں کیا ہوگا؟ اچھا بڑا ہینڈسم اور شریف لڑکا تھا نا، نمازی بھی تھا اور تھا ماشاء اللہ. ہاں نہیں شرارت بہت تھی. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے یار، تم لوگ جابس کرو گے تو میرے پاس تو حل ہے اس کا. میں ڈاکٹر لڑکی کی شادی کر لوں، بس ختم ہو گیا مسئلہ. ویژن. ہاں ویژن کلیئر تھا اس کا. اور چند سالوں بعد یہی ہوا. تو مجھے وہ ملا بعد میں کہاں ہوں، کہ میں فلانے ہاسپٹل کے اکوموڈیشن میں رہتا ہوں اور سب ٹھیک ہے، کچھ کرتا بھی ہوں بزنس تھوڑا چھوٹا موٹا، یہ کچھ کرتا ہوں، جاب کرتا تھا. میں نے کہا وہاں تم کیسے پہنچ گئے؟ کہ میں نے نہیں کہا تمہیں ڈاکٹر لڑکی اور میری بیگم ڈاکٹر ہے. ویژن کلیئر تھا. اس کو شاعری کا بھی شوق تھا. اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو تخلص تھا وہ تھا زنگ آلود. واہ. ہاں تو اس کا شعر مجھے ابھی تک بھولا نہیں ہے. شاعری کرتا تھا نا. تو اس کا شعر ہے زنگ آلود تجھے لوگ دیتے ہیں تانے، کیا تو آج بھی نہیں گیا نہانے. اچھا اب یہ شعر اب میں پتہ کتنا غیر معیاری ہے، بڑے پائے کا شعر ہے. نہیں غیر معیاری ہے نا. اچھا اگر آپ مجھے یہ شعر میں پڑھوں گا یا سنوں گا، اس کے سامنے اور بھی شاعری ہے. فار ایگزامپل رنگ و خوشبو کے حسن و خوبی کے، رنگ و خوشبو کے حسن و خوبی کے، تم سے تھے جتنے استعارے تھے،
اب ایک یہ شعر بھی ہے. کمال. تو ہم لٹریچر نہیں پڑھے ہوئے لوگ ہیں لیکن ہمیں بھی سمجھ آ جاتا ہے یار یہ شعر کی کیا معیار ہے اور اس شعر کا کیا معیار ہے, یعنی بات کرنے کا کیا سلیقہ, کیا ڈھنگ ہے. کہ شعر ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, کیا بات. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی, قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمنڈ, دو چار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا. اور جو ہے نا کہ جب ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہوتا اور موقع ہاتھ سے چلے جاتے ہیں, اس کے بھی ایک دو شعر ہیں اگر آپ اجازت دیں. جی. وہ شعر یہ ہیں کہ وہ آ کے میرے شہر سے واپس بھی جا چکا, وہ آ کے میرے شہر سے واپس بھی جا چکا, میں راستے کو گھر کو سجانے میں رہ گیا. اوئے ہوئے کیا بات. وہ آ کے میرے شہر سے واپس بھی جا چکا, میں راستے کو گھر کو سجانے میں رہ گیا. سورج کی تیز دھوپ تو آنگن میں آ چلی, سورج کی تیز دھوپ تو آنگن میں آ چلی, میں اپنے دوستوں کو جگانے میں رہ گیا. اب یہ جو اشعار ہیں ان کی کتنی ڈیپتھ ہے, کتنی بیوٹی ہے, ہم فرق کر سکتے ہیں نا کہ نہیں. اور یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا, یاران تیز گام نے, یہ اس لڑکے کے بارے میں جو وہاں شہید ہوا. کہاں؟ غزہ میں. یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا, ہم محو نالائے جر سے کارواں رہے, کہ ہم کارواں کی گھنٹیوں کے اندر محو رہے اور وہ پہنچ گئے. اسی طرح سے وہ جو جرمنی کا لڑکا تھا, اس نے جب یہ ڈاکیومنٹ پڑھا تو سمجھ گیا کہ یار یہ لڑکی ہے. اب کیا ہوا, اس کی فیملی ملنے آئی اور اس بات پہ فیملی نے جو ہے نا مشکل ڈال دی کہ بھئی اس کی ہائٹ 6 فیٹ ہے, اس کی ہائٹ 5 فیٹ کے قریب ہے, ہائٹ کا ڈفرینس ہے. وہ سمجھاتا رہ گیا اپنے فیملی کو کہ اماں چھوڑ دیں, ہائٹ سے کچھ نہیں ہوتا. میری ہائٹ اس وقت تقریباً 5'11" ہے, تو کلوز ٹو 6 فیٹ ہے, اور ہماری ایک اہلیہ کی ہائٹ 4'11" ہے. تو کیا ہو گیا, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا بھائی. وہ خاتون کو دیکھیں, وہ خاتون کتنی فینومنل ہے. اس نے ایک ویژن کے لیے شادی کی, اس کے اندر ایک صفات ہیں, ہم تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں نا. وہ بڑا ایشو ہوا رشتہ داروں نے, تو وہ نہیں ہوئی. خیر کوئی بات نہیں, لڑکی تو اسپیس میں آئی ہوئی ہے نا. اب کیا ہوا, کچھ عرصے بعد ان کے والد صاحب کی کال آئی, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمارے پاس رشتہ آیا ہے لیکن ان کو ہم جانتے نہیں ہیں. اچھا, اب یہ جو میری طرف سے رشتہ کیا تھا تو میں کہوں گا یار میرے یونیورسٹی میں میرا شاگرد تھا, دیکھا بالا ہے, میں سے پڑھا ہے اور ان ٹچ بھی رہا بیچ میں تھوڑا بہت. اب یہ تو نیا بندہ ہے, اس کو کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ آپ سلیمان صاحب سے مل لیں, آپ ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے. میں بھیجیں میرے پاس, وہ لڑکا آ گیا. اچھا آیا, میں بیٹھا, پوچھا کہ کون ہو کیا ہو. تو اس نے کہا بس میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے اور مجھے جو ہے نا جاب کا شوق نہیں ہے, مجھے شوق ہے کوکنگ کا, میں شیف ہوں. میں اچھا پھر کیا کرتے ہو, کیا کیٹرنگ, مجھے اتنا شوق ہے میں آڈر دیتا ہوں کیٹرنگ میں کھانا پکا کے بھجواتا ہوں, باورچی ہوں. اور بتاؤ, کہنے لگا میں جمعیت میں تھا اور جماعت اسلامی کے ساتھ میرا تعلق ہے, اور میں جو ہے الخدمت کا ایک پروجیکٹ ہے غریبوں کھانا بانٹنا, اس کے اندر کام کرتا ہوں. میں ٹھیک ہے, ویری گڈ. اب بتاؤ کیا کرنا ہے. کہنے لگے سلیمان صاحب ہمارے کسی نے بتایا تھا, ہمیں رشتہ دیا, انہوں نے ڈاکیومنٹ دکھایا اس لڑکی کا. اس نے مجھے پتا کیا کہ اس لڑکے نے کہا سلیمان صاحب مجھے اس لڑکی کو نہیں دیکھنا, مجھے اس لڑکی کو نہیں دیکھنا ہے, آپ اللہ کے لیے میری شادی یہاں کرائیں, میری شادی اس لڑکی سے کرائیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کے استاد ہیں, مینٹور ہیں. انہوں نے کہا تو آپ میری شادی یہاں کرا دیں. میں جا کے دیکھ تو لو, کہ نہیں مجھے نہیں دیکھنا. ڈاکومنٹ کی اتنی پاور. ہاں مجھے نہیں دیکھنا. میں نے کہا دیکھ لو, کہتے مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے, مجھے اس لڑکی کی شادی آپ کرائیے, مجھے اسی سے شادی کرنی ہے. وہ بھی ایک ایکسیپشن لڑکا تھا نا, نمازی پرہیزگار ہے. اچھا اب وہ نہیں جاب کرتا ملٹی نیشنل میں, تو باہر میں جائے ملٹی نیشنل. یار وہ اپنی محنت سے کما تو رہا ہے, اور کیا چاہیے. مڈل کلاس بندہ ہے, بستر تو گھر میں ہوگا نا. ہمارے پاس تو سلیپنگ بیگ تھا. ہماری شادی ہو گئی, اور جو ہے وہ کیا شادی. اچھا میں نے کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کی بہنیں اور والدہ وغیرہ چلی گئیں دیکھنے, تو انہیں لڑکی ٹھیک لگی, انہیں بھی کوئی بچی اچھی تھی. تو میں ان کے والد صاحب کو کال کی, میں کہا جی کیا کہیں آپ ملے, کیسا رہا.
اسے گھر پہ بلایا تھا میں کھانے پہ نا. میں کہا دیکھیں بات سنیں, میری اپنی بیٹی ہو نا, میری اپنی سے میں اس کو دے دوں گا. یہ ہائیلی میچور لڑکا ہے, وہی میچورٹی ماڈل میں بتاؤں گا. میں کہا وہ دیندار ہے, شریف ہے, اپریشیٹ کر رہا ہے آپ کی بیٹی کو. اور دوسری بات یہ کہ اپنا کماتا بھی ہے, جائز رزق کماتا ہے. بھائی ہو سکتا ہے ہمارے کوئی نظریاتی اختلاف ہو جماعت اسلامی سے اپنی جگہ پہ, لیکن وہ ایک مسلمانوں کا ایک موومنٹ ہے, اس کے ساتھ وہ منسلک ہے. تو کیا ہوا بھائی, کوئی الٹے سیدھے گروپ سے تو نہیں بھاگتا پھر رہا نا, تو کیا پرابلم ہو گیا پھر. میں نے کہا بھائی میں تو یہ کروں گا, میں تو اپنی بیٹی دے دوں گا بھائی, اور بالکل سچ بات ہے, میں تو دے دوں گا یار. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, شادی ہو گئی الحمدللہ. ابھی ریسنٹلی میرے بیگم نے بتایا تھا وہ بہت کامیاب شادی ہے, وہ بہت اپریشیٹ کرتا ہے اس لڑکی کو, اس نے اس کے لیے آپشنس کھولے ہوئے ہیں, وہ اپنے دین کا کام بھی کرتی ہیں, اور چند دن پہلے بیٹا بھی ہوا ہے ماشاء اللہ. ہو گیا نا کام. اچھا یہ میمن کمیونٹی ہے, وہ اردو اسپیکنگ لوگ ہیں, کیا چیز بھی یہ پونی بھی گئی. ہاں یہ پونی بھی گیا فضول. سب سے بڑی تو وہ جماعت اسلامی میں ہم دیوبندی, ہم یہ بھی ہاں کیا کرے گی. چھوڑ دو یار, ان کا بھی قصور نہیں ہے, گھٹی میں ڈالا جو ہی بھی ہے. چلے ہم میں تو لوگوں سے کہتے ہیں ان چکروں میں مت پڑھیں پلیز. اتنا زیادہ سختی کریں گے کہ اللہ کو بھی منہ دکھانے, لوگوں کو جو ہے اس بات کے اوپر آپ ریجیکٹ کرنے لگیں. ٹھیک ہے, اس بندے کو دیکھیں, اس کے اخلاق دیکھیں. تو خیر یہ میں آپ کو واقعہ سچا سنا ہے. یہ ڈاکومنٹیشن کرنی ہے خواتین کی, اور اس کے لیے جو ہے نا ایک میچورٹی ماڈل ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے, اور پھر اس کو میں نے بتانا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے, یہ لمبی ہوگی پوڈ کاسٹ, اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اگلی پوڈ کاسٹ کے اندر ہم آپ کو پورا میچورٹی ماڈل تسلی سے سمجھائیں گے انشاءاللہ. پھر وہ پوڈ کاسٹ کو ہم کمپلیٹ کریں گے. پھر اس کی اگلی پوڈ کاسٹ میں میچورٹی ماڈل ہم پھر آپ کو اپلائی کر کے بتائیں گے, اور جو تھرڈ والا کیٹیگری ہے نا, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر آپ نے یہ چیزیں اپلائی کی تو یہ جو ہماری 30+ بچیاں ہیں نا, ان کی منتھس کے اندر شادی ہو جانی ہے انشاءاللہ. مجھے بہت امید ہے, اور میں آپ کو ایگزامپلس بتاؤں گا ایسے. آئی ول گیو یو ایگزامپلس کیسے ہوا. یہ نہیں کہ یہ کوئی کیا کہتے ہیں کہ کوئی کتابی باتیں ہیں جن کی کوئی اپلیکیشن نہیں. چھوڑیں بھائی چھوڑیں, ہم فیلڈ کے لوگ ہیں, ہم فلاسفر بھی نہیں ہیں. ہمیں تو وہ چیز سمجھ آتی ہے جو پریکٹیکل ہوتی ہے, اس کے نتیجہ ہوتا ہے. اور دین بھی ہمارا بہت پریگمیٹک ہے نا, دین ہمارا بہت پریکٹیکل دین ہے, کوئی شک نہیں, اس میں سولوشنز ہیں ہمارے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کے سولوشنز دین کے اندر نہ ہوں. ہاں ہم نہیں دین کو سمجھ رہے, صحیح اپلائی نہیں کر رہے. سمجھنا, یہ چشمہ ہے میرا, اس کو چاقو سے میں اس کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو چشمہ بھی خراب, نٹ بھی خراب, اور چاقو بھی خراب. صحیح گیج کا میرے پاس اسکرو ڈرائیور ہوگا تو ود ان سیکنڈ یہ چشمہ ٹائٹ ہو جائے گا. یہی ہم کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو صحیح گیج کا اسکرو ڈرائیور دے رہے ہیں ہم, جو آرام سے کام ہو جائے گا. یہ چاقو سے اور پتہ چھری سے آپ جو چشمہ ٹائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کام خراب ہو, اور پھر کہیں گے چشمہ ٹائٹ ہی نہیں ہو رہا. اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کمپلیٹ کریں. تو لیسن جو ہے وہ یہی ہے کہ جگاڑے لگانا چھوڑ دیں, اور جو اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو پونیز ہیں کہ بھئی وہ قد بڑا قد چھوٹا, بزنس نہیں, اور یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے, اور ہم نے بھی اپنی پوری زندگی میں یہی اپنے فیملیز میں اور گھروں میں ہوتے ہوئے سنا ہے. اور ایک اور بھی بڑی جو آپ کی پچھلی ایپیسوڈ میں بات تھی وہ بھی ایک بڑی اہم ہے, اسی پہ میں بات کا اختتام کرتا ہوں کہ وہ جب شادی ہو جاتی ہے کسی بہت ہی اچھے بچے کی, تو خالہ یا اس کی کوئی چچی یا کوئی قریبی جو ہوتے ہے وہ کہتی ہے میں نے تو سوچا تھا کہ میری بیٹی تھی, میں تو دیکھ رہی تھی کہ تم مجھ سے پوچھتی, تو وہ جس کا بیٹا ہوتا کہتی تو مجھے ایک دفعہ کہہ دیتی. یہ تو آپ ہمارے ناظرین بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹیفائی کریں گے, یہ زندگی بھر اپنے خاندانوں میں سنتے ہیں. تو وہ جو پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے کہا تھا بھائی تم لڑکی والے ہو, تم خود کہہ دو پہلے. ہاں تو یہ بھی پونیز ہے نا, ہے چھوٹی سی بات کہ آپ خود کہہ دیتے کہ نہیں بھی مجھے تمہارا, وہ جو آپ نے کہا کہ اس کو بیٹے کو آپ خود اپنے جو ہے نا وہ 12 کے قریب آپ سارٹ آؤٹ کر لیں, تو بھائی تم نے سارٹ آؤٹ کر لیا تو بے دھڑک کہہ دو کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند ہے, تو مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن ایک چھوٹے سے پونی سے ساری زندگی کی وہ پریشانی بھی لی, اور اپنی بیچی کو بھی پتہ نہیں کس کے سر منڈ دیا اور کس کے حوالے کیا, اور اب پچھتا رہے.
بہت پریکٹیکل آپ نے پچھلی ایپیسوڈز میں دی ہمیں ٹپس، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین اگلی جو 2-3 ایپیسوڈ سلیمان صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بھی آپ کو ایسی ہی پریکٹیکل اپروچ ملے گی اور رہنمائی ملے گی. تو تب تک کے لیے مجھے اور سلیمان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.